السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، دا خطیب دکن اخبار میں حضرت علامہ مولانا سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی ایک تحریر شائع ہوئی۔ یہ فقط ایک تحریر نہیں ہے بلکہ مبنی بر حقائق سے مبرہن ہے اور حقیقت کو تو ظاہر کر ہی رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو بے نقاب کرنے والی یہ تحریر ہے۔ آپ نے اس میں امت کو ایک فکر دی ہے اور چند گزارشات بھی کیے ہیں۔ وہ کیا ہے، میں منعن آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا متبادل تلاش کریں۔ وقف ترمیمی بل مرکزی حکومت کی مسلم دشمنی، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی غیر مؤثر نمائندگی کا نتیجہ۔ مسلمانان ہند کی خود ساختہ قیادت کا ٹھیکیدار ادارہ مسلم پرسنل لاء بورڈ ماضی بعید اور قریب کی ناکامیوں کی وجہ سے بالکل ناکارہ ہو گیا ہے۔ بابری مسجد مقدمہ میں ناکامی، 3 طلاق بل کے حساس مسئلے پر سپریم کورٹ کی جانب سے طلب شدہ شرعی شواہد کی عدم فراہمی وغیرہ کے بعد 50 لاکھ سے زائد ای میل کا ڈرامہ اور اس کے بعد QR کوڈ کے اسکین کا اسکیم، پھر بالآخر گزشتہ رمضان میں جمعۃ الوداع کے موقع پر کالی پٹی کا بھونڈا مذاق، چند ناعاقبت اندیش، ناتجربہ کار اور غیر ذمہ دار افکار کے حامل اشخاص نے اپنی ہٹ دھرمی اور من مانی کے عوض قوم و ملت کو رسوائی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ گزشتہ پارلیمانی انتخابات میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کردار انتہائی غیر ذمہ دارانہ رہا۔ ملکی سطح پر یہ ادارہ مسلمانوں کو متحد نیز مربوط کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی ایک اہم وجہ مخصوص مکتب فکر کی اجارہ داری اور ٹھیکے داری کا گھناؤنا کھیل رہا۔ انکلیسیونیس کو اگر پیش نظر رکھا جاتا تو یقیناً 20 کروڑ سے زائد مسلمان مسلکی مشربی اختلافات کے باوجود ایک جٹ ہو کر کوئی ٹھوس حل تلاش کر ہی لیتے۔ تاہم 70 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ ادارہ مسلمانوں کو ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم فراہم کرنے میں ناکام رہا، اور جب کسی مسلم سیاسی جماعت نے اس جہت میں کوشش کی تو ان کو قوم و ملت کا غدار قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ کے علاوہ دیگر مسلمان سیاسی جماعتیں بھی اس کے نشان ہدف کا شکار ہوئیں۔ اگر کانگریس کی ذہنی غلامی سے اس ادارے کے ذمہ داران کو نجات ملتی تو شاید آج منظر جدا ہوتا۔ وقت اور حالات کا اہم ترین تقاضا یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لے تو پھر آنے والے حالات کو بد سے بدترین ہوتے بالکل دیر نہیں ہوگی۔ پرسنل لاء بورڈ کے صدارتی عہدے پر ایسے شخص کو دوسری میعاد کے لیے منتخب کیا گیا جن سے اکثر اہل سنت کے خواص ناراض ہیں۔ وجہ صرف یہ نہیں کہ وہ تمام معاملات میں ناکام رہے بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مقرر شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخیوں کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ قوم و ملت کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی مذہبی اور سماجی ذمہ داری سے واقف رہے۔ محض چند مفاد پرست اور خود غرض اشخاص کے حوالے قوم و ملت کی تگ و دو کے رویے نے بربادیاں مچا دی ہیں۔ بقول شاعر مشرق، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی، مدیر اعلیٰ خطیب دکن۔